بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج ای او بی آئی کی پینشن کے حوالے سے نت نئی خبریں آ رہی ہیں، اور آج جو خبر آئی ہے یہ اور طرح کی اور نوعیت کی ہے۔ کل جو آئی تھی وہ اور طرح کی اور نوعیت کی تھی، آج جو ہے ایک اور طرح کی اور ایک اور نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ کیا لاہور، کیا کوئٹہ، کیا پشاور، کیا مظفر آباد، کیا گلگت بلتستان، جناب پورا ملک جو ہے نا وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے ای او بی آئی میں پینشن کے اضافے کے حوالے سے، اور ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ میں حیران ہو رہا ہوں کہ یار یہ لوگ سوچ کیسے رہے ہیں اور کام کیسے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے تو ایک موومنٹ دی تھی، موومنٹ جو ہے وہ اب تو ماشاءاللہ اس کو رنگ لگ گئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ بہرحال ای او بی آئی پینشنر فورم ہے، یہ ایک اور چیز ہے، ای او بی آئی پینشنرز فورم۔ انہوں نے جناب کیا کیا ہے، ای او بی آئی پینشنرز فورم نے کم سے کم پینشن، کم سے کم تنخواہ کے مساوی کرنے کے لیے دستخطی مہم جو ہے وہ شروع کر دی ہے، اور مہم کا افتتاح فورم کے سینئر ممبر ملک رمضان اشرف انصاری نے اپنے دستخط کر کے کیا ہے، اور اس موقع پر فورم کی کوآرڈینیشن کمیٹی کے ارکان بھی موجود تھے۔ فورم نے کہا کہ ہم برسوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت اور قوانین میں ترامیم لاتی ہے، وہی ای او بی آئی کے حوالے سے بھی قانون سازی کر رکھے اور کم سے کم پینشن، کم سے کم تنخواہ کے مساوی کرے، کیونکہ موجودہ پینشن 8,500 روپے میں تو گزر بسر، ایک طرف علاج معالجہ کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے۔ اس موقع پر لاہور، کوئٹہ، پشاور، مظفر آباد اور گلگت بلتستان کے آرگنائزر نے بھی دستخطی مہم میں تعاون کا یقین دلایا ہے۔ یہ ایک نئی سطح کی اور نئی بات ہے، اور یہ جو ای او بی آئی پینشنر فورم ہے، اب ان کے سینئر اراکین نام 2 لوگوں کے آئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے جو ہے نا فردر کیا کارروائی کرتے ہیں، کیا کام جو ہے یہ شروع کرتے ہیں۔ یہ تو آنے والا دنوں میں پھر یہ چیزیں بڑی کلیئر ہوں گی۔ پاکستان کا شمار ان چند ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر 60 سے زائد عمر کے افراد کی تعداد 10 ملین سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں ایسے افراد کی تعداد 16 ملین ہے، جو کہ 2050 تک 45 ملین تک پہنچنے کا اندازہ ہے۔ پاکستان کی لیبر فورس تعداد کے لحاظ سے دنیا میں 9ویں نمبر پر ہے۔ ان میں زراعت سے وابستہ افراد کی تعداد 44%، سروسز سے 34% اور انڈسٹری سے 22% افراد وابستہ ہیں، لیکن ای او بی آئی کے اعداد و شمار کے مطابق 10 ملین سے بھی کم افراد ای او بی آئی کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، جو کہ کل لیبر فورس کا محض 12% بنتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس بارے میں مناسب اقدامات اٹھائے تاکہ رجسٹرڈ افراد کی تعداد کم از کم 50% تک ہو جائے۔ اس سے قبل سابق معاون خصوصی ذوالفقار بخاری نے 2020 میں اعلان کیا تھا کہ ای او بی آئی کی پینشن کو کم از کم 15,000 تک لایا جائے گا، لیکن تاحال اس پر کوئی عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے، اور نہ ہی اس بارے میں کوئی تجاویز زیر غور ہے، جو کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے لمحہ فکر ہے۔ لیکن میں اس بات کی یہاں پر تردید کروں گا، کیونکہ یہاں پر مجھے اب پتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو آپ کی پروسیڈنگز چل پڑی ہیں، یہ 13 مارچ کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نتیجہ ضرور نکلے گا، اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب کاروائی جو ہے وہ تیز تر ہوگی۔ اچھا، بہرحال یہ ان کا موقف ہے لیبر لیڈر کا۔ تو مخصوص معمر حضرات جو کہ اس بارے میں حکومتی وعدوں پر عمل درآمد کے منتظر ہیں، وہ اس معاملے میں تاخیر پر سخت نالاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ذوالفقار بخاری کے جانے کے بعد تو یہ معاملہ بالکل کھڈے میں پڑ گیا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو وہ دن دور نہیں جب پینشن حضرات اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ میرے حضور سڑکوں پر نکل آ چکے ہیں۔ اب ای او بی آئی اس وقت پینشنز کو کم از کم ماہانہ پینشن 8,500 روپے دی جا رہی ہے، جو کہ مزدور کی کم از کم ماہانہ اجرت سے بھی 60% کم ہے۔
حکومت کو چاہیے کہ کم از کم ماہانہ اجرت اور پینشن اس تناسب کو کم کیا جائے اور ای او بی آئی کی پینشن کو بڑھانے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ اس سے قبل بھی حکومت نے 2 بار پینشن میں اضافہ کیا، لیکن حکومت کے طرز عمل سے یہ نظر آ رہا تھا جیسے پینشنز پر کوئی احسان کر رہی ہو، حالانکہ یہ پینشنز پر کوئی احسان نہیں بلکہ ان کا بنیادی حق ہے۔ جس طرح سرکاری اداروں کی پینشنز یہ حق رکھتے ہیں وقتاً فوقتاً ان کی پینشن میں اضافہ کیا جائے، اس طرح ای او بی آئی کے پینشنرز بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی پینشن میں بھی اضافہ کیا جائے۔ ای او بی آئی کے فنڈز کو بڑھانے کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی۔ اس فنڈ سے پہلے بھی بہت زیادہ غبن ہو چکا ہے۔ ظفر گوندل سابق چیئرمین ای او بی آئی کمرہ عدالت سے پچھلے ماہ دوران سماعت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جس کی کرپشن کی وجہ سے ادارے کی ساکھ کو بے پناہ نقصان پہنچ چکا ہے۔ اس کیس میں دیگر ملوث افراد کو بھی بے جا حکومتی حمایت اور سرپرستی حاصل رہی، جس میں ای او بی آئی کے حاضر افسران بھی برابر کے شریک ہیں۔ کوئی دیگر افراد کو ریٹائرمنٹ کی مدت پوری ہونے سے محض 1 یا 1.5 سال قبل کمپلسری ریٹائرمنٹ دے کر باعزت طور پر غیر رخصت کیا گیا، جبکہ ان افراد کے خلاف 10 سال سے انکوائریاں چل رہی ہیں۔ لیکن جب پینشنرز کے حقوق کی بات آتی ہے تو سارے جملہ قوانین آڑے آ جاتے ہیں اور پینشنرز کو محض انتظار پر تنخواہ دیا جاتا ہے، جبکہ درون خانہ کوئی کارروائی یا تجویز زیر غور نہیں ہوتی۔ وفاقی محتسب نے حال ہی میں پینشن کیس میں سست روی پر سخت نوٹس لیا اور ای او بی آئی کے چیئرمین کو سرزنش کی، لیکن مجال ہے جو پینشن کیسز میں کوئی تیزی نظر آئی ہو۔ قانونی طور پر ادارہ 45 دن کے اندر دعوے دار کے پینشن کیس کو مکمل کرنے کا پابند ہے، لیکن معمولی نوعیت کے پینشن کیس میں بھی 45 ہفتے لگ جاتے ہیں۔ کبھی فائل کی گمشدگی کا بہانہ بنا دیا جاتا ہے اور کبھی دعوے دار کو ادارے سے مزید ریکارڈ طلب کرنے پر مجبور کر کے پینشن کیس کو التوا میں ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ ادارے کے اپنے افسران اپنے دفتر کی 4 دیواری سے باہر قدم رکھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے۔ ان کی اس لاپرواہی کے سبب ملک پاکستان کی اکثر لیبر فورس ابھی تک ادارے کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہوئی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری نظر آتا ہے کہ پینشن کیس میں 45 دن سے زیادہ تاخیر کی فوری شکایت وفاقی محتسب کو ارسال کی جائے اور نام نہاد سٹیزن پورٹل پر بھی کمپلینٹ فارورڈ کی جائے۔ اس طرح جس ادارے میں ملازمین کے رجسٹریشن کے بارے میں کوئی کوتاہی نظر آئے تو اس صورتحال میں متعلقہ افسر کو باقاعدہ سرزنش کی جائے تاکہ اس بارے میں مزید کوتاہیاں سامنے نظر نہ آئیں۔ فنڈز کے استعمال کے متعلق بھی جامع لائحہ عمل ترتیب دیا جائے تاکہ دوبارہ کوئی گوندل کرپشن جیسا کیس سامنے نظر نہ آئے۔ ان تجاویز پر مناسب عمل درآمد سے ہی ای او بی آئی کی ساکھ بحال ہو سکتی ہے، بصورت دیگر اس ادارے کو تنزلی سے روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں صدیق انور صاحب، انہوں نے ایک مکتوب لکھا ہے اور انہوں نے یہ ایک بڑا زبردست قسم کا تجزیہ بھی کیا ہے، تو میں یقیناً ان سے بہت سارے حوالوں سے جو ہے وہ متفق ہوں اور ان کی ایک ایک لفظ کی صداقت کی تائید کرتا ہوں، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ای او بی آئی کا ادارہ جو ہے وہ روز بروز تباہی کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ پہلی دفعہ پینشنرز کی جو تنظیم ہے وہ باقاعدہ طور پہ سامنے آئی ہے اور اب انہوں نے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا ہے اور اپنے مطالبات بھی واضح طور پر لے کر آئے ہیں۔ اب ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ ہے کہ ای او بی آئی کی پینشن میں اضافہ، اور تاریخ آ رہی ہے 13 مارچ، آج 9 مارچ ہو چکی ہے اور 3 سے 4 دن جو ہے آپ کہہ لیں کہ اس میں رہ گئے ہیں۔ 3 سے 4 دنوں کے اندر جو ہے یہ معاملہ تقریباً جو ہے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جو اسلام آباد سمٹ ہے، اوورسیز سمٹ، اس کے اندر جو ہے کیا اعلانات ہوتے ہیں اور کیا وہاں پر کارروائی ہوتی ہے۔ اور باقی رہی آپ کی جدوجہد، تو آپ یہی سلسلہ جاری رکھیں اور اپنی کمپین کو جو ہے وہ تیز تر کر